اپنے کڑیل جوان کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ارے بڑے عجیب و غریب روایت ملی ہے، عجیب و غریب روایت ہے، کیونکہ ایک عادت سی ہے۔ والد علام نے جو درس دیا تو والد علام نے کہا تھا کہ بیٹے کتاب روز پڑھنا، کتابیں پڑھنا، کتابیں پڑھنا۔ تو چنانچہ عجیب و غریب ایک روایت ملی۔ وہ ایک روایت تو آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں کہ امام حسین کے سینے میں جو زخم ہے، یہ مسلسل سنیں، بڑی عجیب روایت ملی مجھے، میں کچھ پڑھ کے حیرت زدہ ہوں گا۔ کیونکہ ایک عالم ہے، وہ سو گئے، دیکھا امام حسین کو، دیکھا آج زخم ہی نہیں نظر آ رہے، حیرت زدہ ہو گئے کہ کوئی زخم نہیں ہے، مگر یہ سینہ زخمی ہے، پہلو زخمی ہے۔ دو چیزیں زخمی ہیں۔ تو چنانچہ وہ حیرت میں ڈوبا، سو گیا۔ عالم رویا میں خواب میں حسین آ کر کرے، تو نے کل مجلس کی تھی، مجلس کی، فرش عزا بچھایا، جب فرش عزا بچھایا جو گریا ہوا، وہ آنسو ہمارے زخموں پہ لگائے گئے، وہ آنسو ہمارے زخموں پر لگائے، جس کی وجہ سے زخم ہے، مگر یہ ایک سینہ اور پہلو، سینے پہ تو دو داغ ہیں، یہ ہم مسلسل پڑھیں۔ کل میں نے جو پڑھا بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ پہلو کہا یہ پہلو زخمی ہے، کہا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ جانے میں کتنا پڑھ سکتا ہوں اور اللہ جانے آپ کتنا سن سکیں گے، کیونکہ خادم میں چاہتا ہے شہزادے کے مصائب پڑھوں۔ اللہ اکبر، کڑیل جوان کے مصائب پڑھوں، جس کے ماں کے دل میں تمنا، جس کے ماں کے دل میں خواہش شادی کروں۔ ہائے ہائے کیا خواہش ہے، علی اکبر کی شاہدی کروں۔ زمین کربلا جو حسین نے خریدی تھی علی اکبر کے نام پر، علی اکبر کے نام پر اس سے بستی بسان دی، مگر ہائے کربلا تو اجڑ گئی۔ کہاں ہے کرب اور بلا؟ کربلا کیا ہے؟ کرب وہ بلا ہے۔ اللہ اکبر، چنانچہ علی اکبر، میں شہادت تک جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا اللہ جانے، جو میری شہزادی پڑھا ہے میں اتنا ذکر کروں گا، کیونکہ شہزادے کی رخصتی قیامت کی ہے۔ جیسے کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کہتی ہے، میرے بیٹے حسین کی رخصت بیان کرو۔ اللہ اکبر، اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم شہادت کا ذکر سن کر روتے ہیں، مگر فاطمہ کی تمنا ہے میرے بیٹے کی رخصت بیان کرنا، میرے بیٹے کی رخصت۔ تو اسی طرح علی اکبر کی بھی رخصت بڑی قیامت کی تھی، جیسے عباس کی رخصت ہے، یہ بھی بڑی قیامت کی رخصت تھی۔ عباس ہر چن کے پانی لینے کے لیے چلے تھے، پانی، مگر یہ ملا کہ امام حسین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، امام حسین پیچھے جا رہے ہیں۔ آواز دی، ایک مرتبہ عباس پلٹے، ہاں آقا آپ ہی نے مجھے سخائی کے لیے بھیجا ہے؟ کہاں ہاں عباس، ہاں کیوں؟ امام حسین پیچھے کیوں ہے؟ جیسے ہی عباس خیمے سے چلے ہیں، شہزادی زینب کا عمل، زینب خیمے میں نہیں تھی،
شہزادی زینب خیمے میں نہیں تھی، بلکہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور جب ایک خیموں میں جاتی خیموں میں کوہرام برپا ہو جاتا خیموں میں، تو حسین تڑپ گئے، تڑپ کر کہا ایک بار مل لے، اور عباس ذرا خیموں کی طرف رخ کر اور آوازیں سن، واہ باسا ہو، واہ باسا ہو، بھئی یہی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اسی طرح علی اکبر کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت تھی، اور چنانچہ شہزادے کو سنوارا جا رہا، ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر، تو چنانچہ شہزادے کو جو سجایا جا رہا ہے، سر پر امامہ باندھا، زرا رکھی، تو مختل نگار یہ کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ دولہے کو سجایا جا رہا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، دولہے کو سجایا جا رہا ہے۔ علی اکبر کو تیار کیا جا چکا، جب علی اکبر تیار ہوئے ساری بیبیاں حلقہ باندھ لی، ساری بیبیاں حلقہ باندھ لی، حلقے میں علی اکبر آ گئے، جب آ گئے علی اکبر ماتم شروع ہوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہیں لگی، ابھی علی اکبر زخمی نہیں ہوئے، کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے کوئی لازمی نہیں ہے ان کو کتاب بتاؤں، منبر سے ذکر کر رہا ہوں، پنجشاہ ولایت میں کر رہا ہوں، امیر کائنات کی بارگاہ ہے، امیر کائنات کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہوں، مانتے ہیں مانے یا نہ مانتے ہیں نہ مانے، جب علی اکبر کو دلہے کی طرح سجایا گیا، دلہے کی طرح سجایا گیا ہے، بیبیاں خاک اٹھائیں اپنے سر پر ڈالی ہے، اس کے بعد یہ بیبیاں پتھر اٹھا کر اللہ اکبر، قیامت کی منزل ہے، بڑی قیامت کی منزل ہے۔ یہی سبب تھا کہ جب خیمے میں کوہرام برپا عمر ابن سعد نے کہا کہ جا کر دیکھ کہ کوئی حسین کا بچہ پیاس کے سبب دم تو نہیں توڑا۔ چنانچہ عمر ابن سعد کا سپاہی آیا، دیکھا خیمے کا پردہ اٹھ رہا، گر جا رہا ہے، خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے، کیوں؟ ہم شبیہ پیغمبر کی سواری نہیں کر رہی ہے، ہم شبیہ پیغمبر کی سواری۔ ایک مرتبہ علی اکبر سب سے رخصت ہوئے۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ روایت کے بعد آپ حضرات اگر چاہیں گے تو میں شہادت کا ذکر کروں گا، تو چنانچہ علی اکبر سب سے رخصت ہو رہے، سب کو سلام کر رہے ہیں، سب کو سلام کیے، پھوپھی کو سلام، ماں کو سلام۔ اس کے بعد ماں رباب کے پاس آئے، ماں رباب کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اماں 3 دن ہوئے میں آپ کے خیمے میں نہیں آیا، میں آپ کے خیمے میں نہیں آ سکا اماں۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ 15 صفر کو مصائب پڑھوں گا، 18 صفر کو بیت الخیم میں مصائب پڑھوں گا۔ آج سنو، قیامت کی منزل ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ماں رباب کے پاس آئے، آ کر کیا قیامت کا جملہ ہے، اماں 3 دن ہوئے
آپ کے خیمے میں نہیں آیا. وجہ سنیں گے کیوں نہیں آئے؟ وجہ سنیں گے. علی اکبر کہہ رہے ہیں اماں میں اس لیے خیمے میں نہیں آیا، میرا چھوٹا بھائی اتنا پیاسا ہے، میں اس کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتا. اللہ اکبر. ذاکر مجبور ہوتا ہے، بہت مجبور ہوتا ہے ذاکر. ذاکر پر اگر گریہ طاری ہو جائے پڑھ نہیں سکتا. اے شہزادی کونین قوت دے دے، اے میری شہزادی زینب مجھے قوت عطا کرے، اے لیلا قوت عطا کر دے، اے غریب الوطن قوت عطا کر دے، اے میرے مولا میرے مولا باب خیبر اکھاڑنا آسان ہے. بڑی قیامت کی رخصت ہے. علی اکبر اپنے بھائی کے پاس آئے، اپنے بھائی کے خیمے میں آئے، سید سجاد کے خیمے میں. سید سجاد آنکھیں بند کی ہوئے، آنکھیں بند کی ہیں، مرتبہ آنکھیں کھولے. علی اکبر اپنے بھائی کے خیمے دو جملے کہوں گا، گفتگو کیا ہوئی پڑھا نہیں جا رہا ہے. مرتبہ سید سجاد کہہ رہے ہیں اگر مجھے بھی موقع مل جاتا تو میں میدان میں جاتا، میں بھی میدان میں جاتا. علی اکبر کہہ رہے ہیں، علی اکبر اپنے بھائی سید سجاد سے کہہ رہے ہیں بھیا بھیا جان قربان کرنا، جان قربان کرنا. جام شہادت پینا آسان ہے، جام شہادت. بھیا بھیا ماں بہنوں کو بے ردا بازاروں میں درباروں میں قیامت کا جملہ کہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چند جملے شہادت کے زحمت تمام کروں گا. اب تابوت اٹھانا، تابوت اٹھانا. عزاداران مظلوم کربلا. اس کے بعد قیامت کا جملہ ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ بار بار قتل ہوں گے، بار بار قتل ہوں گے. سمجھے؟ جب میں یہ روایت پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ بیمار کربلا کر. جب میں شام پہنچا واقعات کربلا، اللہ سلامت رکھے. ماتم کرو، ماتم کرو. علی اکبر کا سینہ زخمی ہے. میں چھوڑ رہا ہوں مصائب، میں مصائب چھوڑ رہا ہوں. حسین کی ایک کیفیت سنو، حسین کی ایک کیفیت سنو.
علی اکبر رخصت ہوئے، علی اکبر رخصت ہوئے، حسین مظلوم کربلا، کرسی ہے، کرسی، نہ بیٹھ سک رہے ہیں نہ ٹھہر سک رہے ہیں، نہ بیٹھ سک رہے ہیں نہ ٹھہر سک رہے ہیں۔ یہ تھی باپ کی کیفیت، یہ تھی باپ کی کیفیت۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر جب جنگ کر رہے ہیں، دیکھا عمر ابن سعد نے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی اثناء میں منخذ بن مرہ اور مرہ حسین بن نمر، یہ تینوں لالچ کی بنیاد پر کہا ہم اس کو زین سے نیچے گرائیں گے، ہم اس کو زین سے نیچے گرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چنانچہ یہ اشقیاء ایک جھاڑ میں چھپ گئے اور یہ کہا کہ دیکھو ایک بات کرنا دوسرا حملہ کرنا، ایک بات کرنا دوسرا حملہ کرنا۔ تو چنانچہ چھپ کر جو شقیق ٹھہرا تھا علی اکبر کی طرف مخاطب ہوا، علی اکبر بات کر رہے ہیں، علی اکبر بات کر رہے ہیں۔ منخذ بن مرہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یہ لوہار تھا، یہ نیزے کو گرم کرتا تھا، آگ میں بجھا، اس کے بعد زہر میں ڈالتا تھا، زہر میں نیزہ علی اکبر کے سینے پہ مارا۔ اللہ اکبر، علی اکبر کے سینے پر مارا۔ شقی مرہ جو منخذ کا باپ تھا، انہوں نے تلوار کا وار کیا، حسین بن نمیر نے سینے پر تلوار کا جو وار کیا ہے، جو نیزے کا نیزہ ہوتا ہے، جو بالا ہے، لکڑی ہے، اس پر لگی، لکڑی کٹ گئی، برچھی پیوت ہو گئی، برچھی پیوت ہو گئی۔ علی اکبر گھوڑے کی باہیں ڈال کر عجیب جملہ، اے گھوڑے، اے میرے سواری، ارے جلد خیمے پہ چل، میرا بابا میرا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ چھوڑاؤں گا صاحب، میرا بابا میرا لاشا کیسے اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ گھوڑا خیمے کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر دیکھا کہ اشقیاء میں چلا گیا، چاروں طرف سے گھیر کر علی اکبر پر مسلسل وار کر رہے تھے۔ آئے زین سے علی اکبر نیچے آئے، وہاں محمد آ، ارے حسین تنہا، غربت کا عالم، غربت کا عالم، کمر کو کسا، کمر کو کس کر لاشا اٹھا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ عزادارو، بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے، کڑیل جوان، ضعیف کوئی مدد کرنے والا نہیں، جا بجا حسین علی اکبر کا لاشا رکھتے، چل قدم آگے بڑھتے، او منزل آئی، بچوں